پہلا باب۔ شاہان یہودا عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ اور شاہ اسرائیل یربعام بن یواس کے ایام میں خداوند کا کلام ہوسیہ بن بیری پر نازل ہوا۔ ہوسیہ کی بیوی اور اولاد۔ جب خداوند نے شروع میں ہوسیہ کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ پس اس نے جا کر جمر بن دبلائم کو لیا، وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور خداوند نے اسے کہا اس کا نام یزریل رکھ، کیونکہ میں ان قریب ہی یہو کے گھرانے سے یزریل کے خون کا بدلہ لوں گا اور اسرائیل کے گھرانے کی سلطنت کو تمام کروں گا، اور اسی وقت یزریل کی وادی میں اسرائیل کی کمان توڑوں گا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ اس کا نام لورہامہ رکھ، کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں، لیکن یہودا کے گھرانے پر رحم کروں گا، اور میں خداوند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا، اور ان کو کمان اور تلوار اور لڑائی اور گھوڑوں اور سواروں کے وسیلے سے نہیں چھڑاؤں گا۔ اور لورہامہ کا دودھ چھڑانے کے بعد وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لو امی رکھ، کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں گا۔ اسرائیل بحال کیا جائے گا۔ تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے، اور بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے، اور اپنے لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے، اور اس ملک سے خروج کریں گے، کیونکہ یزریل کا دن عظیم ہوگا۔ دوسرا باب۔ اپنے بھائیوں سے امی کہو اور اپنی بہنوں سے روحامہ۔ بے وفا جمر، بے وفا اسرائیل، تم اپنی ماں سے حجت کرو، کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شوہر ہوں، کہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کرے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں اور اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھی، اور اس کو بیابان اور خشک زمین کی مانند بنا کر پیاس سے مار ڈالوں۔ میں اس کے بچوں پر رحم نہ کروں گا، کیونکہ وہ حلال زادے نہیں ہیں۔ ان کی ماں نے چھنالا کیا، ان کی والدہ نے روح سیاہی کی، کیونکہ اس نے کہا میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی، جو مجھ کو روٹی، پانی اور اونی اور کتانی کپڑے اور روغن و شربت دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھو، میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا تاکہ اسے راستہ نہ ملے، اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی پر ان سے جا نہ ملے گی، اور ان کو ڈھونڈے گی پر نہ پائے گی۔ تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی، کیونکہ میری وہ حالت اب سے بہتر تھی، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ و میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی، جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا۔ اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی میں کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا، اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی ستر پوشی کرتے چھین لوں گا۔ اب میں اس کی فحشہ گری اس کے یاروں کے سامنے فاش کروں گا، اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا۔ علاوہ اس کے میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور سبت کے ایام اور تمام معین عیدوں کو موقوف کروں گا، اور میں اس کے انگور اور انجیر کے درختوں کو، جن کی بابت اس نے کہا ہے یہ میری اجرت ہے جو میرے یاروں نے مجھے دی ہے، برباد کروں گا، اور ان کو جنگل بناؤں گا، اور جنگلی جانور ان کو کھائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے میں اسے بالیم کے ایام کے لیے سزا دوں گا، جن میں اس نے ان کے لیے بخور جلایا، جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئی اور مجھے بھول گئی۔ اپنے لوگوں کے لیے خداوند کی محبت۔ تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا، اور بیابان میں لا کر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا، اور وہاں سے اس کے تاکستان اسے دوں گا، اور اکور کی وادی بھی،
تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو اور وہ وہاں گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی۔ اور خداوند فرماتا ہے، تب وہ مجھے ایشی کہے گی اور پھر بائلی نہ کہے گی، کیونکہ میں بالیم کے نام اس کے منہ سے دور کروں گا اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا۔ تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر رینگنے والوں سے عہد کروں گا، اور کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کروں گا، اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا، اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ ہاں، تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت و رحمت سے اپنی نامزد کروں گا۔ میں تجھے وفاداری سے اپنی نامزد بناؤں گا، اور تو خداوند کو پہچانے گی۔ اور اس وقت میں سنوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں آسمان کی سنوں گا، اور آسمان زمین کی سنے گا، اور زمین اناج اور مے اور تیل کی سنے گی، اور وہ یزریل کی سنیں گے۔ اور میں اس کو اس سرزمین میں اپنے لیے بوؤں گا، اور لورہامہ پر رحم کروں گا، اور لو ایمی سے کہوں گا، تم میرے لوگ ہو، اور وہ کہیں گے، اے ہمارے خدا۔ تیسرا باب، ہوسیا اور بے وفا عورت۔ خداوند نے مجھے فرمایا، جا اس عورت سے جو اپنے یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ، جس طرح کہ خداوند بنی اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں اور کشمش کے کلچے چاہتے ہیں محبت رکھتا ہے۔ سو میں نے اسے 15 روپے اور 1.5 خومر جو دے کر اپنے لیے مول لیا، اور اسے کہا، تو مدت دراز تک مجھ پر قناعت کرے گی اور حرام کاری سے باز رہے گی اور کسی دوسرے کی بیوی نہ بنے گی، اور میں بھی تیرے لیے یوں ہی رہوں گا، کیونکہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک بادشاہ اور حاکم اور قربانی اور ستون اور افود اور ترافیم کے بغیر رہیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل رجوع لائیں گے اور خداوند اپنے خدا کو اور اپنے بادشاہ داؤد کو ڈھونڈیں گے، اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے خداوند اور اس کی مہربانی کے طالب ہوں گے۔ چوتھا باب، خداوند کی طرف سے اسرائیل پر الزام۔ اے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک میں رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی و شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے۔ بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے، اس لیے ملک ماتم کرے گا، اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت ناتواں ہو جائیں گے، بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی۔ خداوند کاہنوں کو ملزم ٹھہراتا ہے، تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے، کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں۔ اس لیے تو دن کو گر پڑے گا اور تیرے ساتھ نبی بھی رات کو گرے گا، اور میں تیری ماں کو تباہ کروں گا۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو۔ اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ جوں جوں وہ فراوان ہوئے، میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے، پس میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا۔ وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بد کرداری کے آرزومند ہیں۔ پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا حال ہوگا۔ میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دوں گا۔ چونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اس لیے وہ کھائیں گے پر آسودہ نہ ہوں گے، وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے۔ خداوند بت پرستی کی مذمت کرتا ہے۔ بدکاری اور میں اور نئے میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے۔ میرے لوگ اپنے کاٹ کے پتلے سے سوال کرتے ہیں، ان کا لٹ ان کو جواب دیتا ہے،
کیونکہ بدکاری کی روح نے ان کو گمراہ کیا ہے اور اپنے خدا کی پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ قربانیاں گزرانتے ہیں اور ٹیلوں پر اور بلوط و چنار و بتم کے نیچے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کا سایہ اچھا ہے۔ پس بہو بیٹیاں بدکاری کرتی ہیں۔ جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا نہ دوں گا، کیونکہ وہ آپ ہی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں اور کسبیوں کے ساتھ قربانیاں گزرانتے ہیں۔ بس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے۔ اے اسرائیل، اگرچہ تو بدکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہودا بھی گناہگار ہو۔ تم جلجال میں نہ آؤ اور بیت اون پر نہ جاؤ اور خداوند کی حیات کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ اسرائیل نے سرکش بچیا کی مانند سرکشی کی ہے۔ اب خداوند ان کو کشادہ جگہ میں برے کی مانند چرائے گا۔ افرائیم بتوں سے مل گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ میں خوری سے سیر ہو کر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں۔ ہوا نے اسے اپنے دامن میں اٹھا لیا، وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ ہوں گے۔ 5واں باب۔ اے کاہنوں، یہ بات سنو، اے بنی اسرائیل کان لگاؤ، اے بادشاہ کے گھرانے سنو، اس لیے کہ فتویٰ تم پر ہے، کیونکہ تم مصفا میں پھندا اور تبور پر دام بنے ہو، باغی خون ریزی میں غرق ہیں، لیکن میں ان سب کی تعدیب کروں گا۔ میں افرایم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں، کیونکہ اے افرایم تو نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا۔ ہوسیا بت پرستی کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے، اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے۔ اور اسرائیل اور افرائیم اپنی بدکرداری میں گریں گے، اور یہودا بھی ان کے ساتھ گرے گا۔ وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلے سے خداوند کے طالب ہوں گے، لیکن اس کو نہ پائیں گے، وہ ان سے دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے۔ اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا۔ یہودا اور اسرائیل کے درمیان جنگ۔ جبا میں کرنا پھونکو اور راما میں ترہی، بیت آون میں للکارو کہ اے بنیامین خبردار، پیچھے دیکھ، تعدیب کے دن افرایم ویران ہوگا۔ جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے۔ یہودا کے عمرہ سرحدوں کو سرکانے والوں کی مانند ہیں۔ میں ان پر اپنا قہر پانی کی طرح اونڈیلوں گا۔ افرایم مظلوم اور فتوے سے دبا ہے، کیونکہ اس نے تقلید پر کنات کی۔ پس میں افرایم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گھن۔ جب افرایم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرایم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے، کیونکہ میں افرایم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرے کے طالب نہ ہوں۔ وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ 6واں باب۔ لوگوں کی جھوٹی توبہ۔ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں
اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ اے افرائیم، میں تجھ سے کیا کروں؟ اے یہودا، میں تجھ سے کیا کروں؟ کیونکہ تمہاری نیکی صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جل جاتی رہتی ہے۔ اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلے سے کاٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے، اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ لیکن وہ عہد شکن آدمیوں کی مانند ہیں، انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ جلاد بد کرداری کی بستی ہے، وہ خون آلودہ ہے۔ جس طرح سے رہزنوں کے غول کسی آدمی کی گھات میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح کاہنوں کی گروہ سکم کی راہ میں قتل کرتی ہے۔ ہاں، انہوں نے بدکاری کی ہے۔ میں نے اسرائیل کے گھرانے میں ایک ہولناک چیز دیکھی۔ افرائیم میں بدکاری پائی جاتی ہے اور اسرائیل نجس ہو گیا۔ اے یہودا، تیرے لیے بھی کٹائی کا وقت مقرر ہے، جب میں اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ 7واں باب۔ جب میں اسرائیل کو شفا بخشنے کو تھا تو افرائیم کی بدکرداری اور سامریا کی شرارت ظاہر ہوئی، کیونکہ وہ دغا کرتے ہیں۔ اندر چور گھس آئے ہیں اور باہر ڈاکوؤں کا غول لوٹ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے۔ اب ان کے اعمال نے جو مجھ پر عیاں ہیں ان کو گھیر لیا ہے۔ محل کے اندر سازش۔ وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور عمرہ کو درو کوئی سے خوش کرتے ہیں۔ وہ سب کے سب بدکار ہیں۔ وہ اس تنور کی مانند ہیں جس کو نان بائی گرم کرتا ہے اور آٹا گوندنے کے وقت سے خمیر اٹھنے تک آگ بھڑکانے سے باز رہتا ہے۔ ہمارے بادشاہ کے جشن کے روز عمرہ تو گرمی میں سے بیمار ہوئے اور وہ ٹھٹھا بازوں کے ساتھ بے تکلف ہوا۔ گھات میں بیٹھے ان کے دل تنور کی مانند ہیں، ان کا قہر رات بھر سلگتا رہتا ہے۔ وہ صبح کے وقت آگ کی مانند بھڑکتا ہے۔ وہ سب کے سب تنور کی مانند دہکتے ہیں اور اپنے قاضیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے سب بادشاہ مارے گئے، ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے۔ اسرائیل اور دوسری قومیں۔ افرائیم دوسرے لوگوں سے مل جل گیا۔ افرائیم ایک چپاتی ہے جو الٹائی نہ گئی، اجنبی اس کی توانائی کو نگل گئے اور اس کو خبر نہیں، اور بال سفید ہونے لگے پر وہ بے خبر ہے، اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے، تو بھی وہ خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع نہیں لائے، اور باوجود اس سب کے اس کے طالب نہیں ہوئے۔ افرائیم بے وقوف و بے دانش فاختہ ہے، وہ مصر کی دہائی دیتے اور اسور کو جاتے ہیں۔ جب وہ جائیں گے تو میں ان پر اپنا جال پھیلا دوں گا، ان کو ہوا کے پرندوں کی مانند نیچے اتاروں گا، اور جیسا ان کی جماعت سن چکی ہے ان کی تادیب کروں گا۔ ان پر افسوس، کیونکہ وہ مجھ سے آوارہ ہو گئے، وہ برباد ہوں کیونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے۔ اگرچہ میں ان کا فدیہ دینا چاہتا ہوں، وہ میرے خلاف دروغ گوئی کرتے ہیں، اور وہ حضور قلب کے ساتھ مجھ سے فریاد نہیں کرتے، بلکہ اپنے بستروں پر پڑے چلاتے ہیں۔ وہ اناج اور مے کے لیے تو جمع ہو جاتے ہیں، پر مجھ سے باغی رہتے ہیں۔ اگرچہ میں نے ان کی تربیت کی اور ان کو قوی بازو کیا، تو بھی وہ میرے حق میں بد اندیشی کرتے ہیں۔ وہ رجوع ہوتے ہیں پر حق تعالی کی طرف نہیں، وہ دغا دینے والی کمان کی مانند ہیں۔ ان کے عمرا اپنی زبان کی گستاخی کے سبب سے تہ تیغ ہوں گے، اس سے ملک مصر میں ان کی ہنسی ہوگی۔